یاد دلایا ہے کہ دین اسلام سے نسبت رکھتے ہوئے فکر و اعتقاد کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم عمیق نظری سے کام لیں تو معلوم ہوگا کہ اس خطبے کا پہلا جملہ ہی ایسا ہے کہ باقی سارے کا سارا خطبہ اس کی تشریح یا توضیح ہے۔ کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سے متنبہ کرنے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا تم نے پوری طرح سے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ دین شریعت کے بارے میں معلومات ہے وہ سطحی نہیں ہونی چاہیے، یعنی معمولی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم سے اسلام کو پوری طرح سے سمجھنے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اسلام کو پوری طرح سے سمجھ لیا تو خدائے بزرگ و برتر کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ وحدانیت کی معرفت ہمیں اس کے ہر غیر سے، ہر زاویہ نگاہ سے بیگانہ کر دے گی، اور پھر اس آیت کو سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب رمز تخلیق معرفت کا حصہ بن جائے تو انسان خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے نادان انسان، تمہاری تخلیق تو عروج بندگی کے لیے ہوئی تھی، نہ کہ گناہوں کی گندگی کے لیے۔ جب انسان اس منزل فکر پر آ جائے تو اللہ کے رسول کی حیات طیبہ اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہوگا کہ انسان کس طرح مشیت الہی کے عین مطابق زندگی گزارے۔ اس منزل پر فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تم میری اتباع کرو، خدا تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر میں فاطمہ کے گھر پر رک کر سلام کرتا ہوں تو تم بھی ان کے گھر کے مکینوں سے محبت کرو۔ اگر میں کہوں حسین منی وانا من الحسین تو سمجھو حسین سے محبت مجھ سے محبت۔ کون حسین؟ غریب زہرا حسین، واللیل کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین، علی کا جگر گوشہ حسین، وہ حسین کے جو اگر نظر نہ آئے تو قلب سرکار نبوت بے چین ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم، میں پرنم آنکھوں اور محبت محمد و آل محمد سے لبریز دلوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ آج شب عاشور ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر آباد ہے، کاش یہ شب طویل ہو جاتی، روز عاشور نہ آتا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر تو بچ جاتا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج شب عاشور ہے اور میں ایک جملہ کہنے والا ہوں کہ جو شاید آپ تو برداشت کر لیں مگر سید کونین سلام اللہ علیہا اور مولا حسین کی بہن زینب نہ برداشت کر پائیں گی۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی شب غریب زہرا مولا حسین کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زینب کلثوم کی پردگی کی آخری رات ہے۔ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات اسیروں کی رات ہوگی۔ عزادارو، آج کی شب خیمہ ہائے سادات پر شیر خدا کے شیر علمدار حسینی ابو الفضل عباس کا پہرا ہے اور فوج اشقیاء کو خیام حسینی کی طرف ایک اچکتی نگاہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کی شب اصغر جو
گود میں ماں کی دل کا سکون بنا ہوا ہے، کل نازک گلے پر 3 بال کا تیر کھا کر اپنے بابا مولا حسین کی نصرت کرے گا، اور قاسم جو اپنی ماں سے اپنے بابا حسن کی وصیت سن رہا ہے، کل ایک چادر میں اس کی لاش کے ٹکڑے یوں پڑے ہوں گے جیسے سینکڑوں سرخ گلاب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ میرے زخمی دل کی ایک اور بات سن لو، یہ قیام حسینی میں جو بہنیں بھائیوں سے باتیں کر رہی ہیں اور مائیں اپنے بیٹوں پر نگاہیں ڈال ڈال کر خوش ہو رہی ہیں، کل روز عاشور ایسا نہ ہوگا، عصر کا ہنگام، جلتا خیام، اٹھتا دھواں، زہرا کا لٹتا گلستان، خاندان رسالت پریشان، ایک خیام سے دوسرے کی طرف رواں، اللمان اللمان۔ چشم تصور کو آج کی شب کربلا لے جائے، جیسے زینب و کلثوم جیسی بہنیں اشکیا میں گھرے خیام میں یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی حسین نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی نرغہ یادہ میں اکیلا گر جائے۔ ہوا یوں کہ میرے مولا حسین غازی کے شانے اٹھانے کے بعد، اکبر کے سینے سے برچی کھینچنے کے بعد، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر اور محمد کا آخری سلام لے کر، اصغر کا خون رش مبارک پر مل کر، عزو انصار کی شہادت کے بعد، میرا مولا زخموں سے چور یک و تنہا خیام تک آخری رخصت کے لیے آ گیا ہے۔ زینب مستر بے حال ہے، سیدانیاں ایک دوسرے کی گلے لگ کر رو رہی ہے۔ سید سجاد کے ایک سوال پر میرا مولا کہتا ہے، بیٹا یوں سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم ہو یا میں۔ عزادارو فاطمہ کا لخت جگر شہادت کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ بی بی زینب نے مولا حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا، دیکھا تو 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے سموں پر ہاتھ رکھ کر جانے نہیں دیتی۔ عزاداروں میں سکینہ کی طفلانہ احساس کو جانتا ہوں کہ بچوں کو اپنے بابا سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ سکینہ کو اپنے بابا کا پیار بھی یاد ہے، اپنے بابا کا سینہ بھی یاد ہے، اور وہ گوشوارے بھی یاد ہے جو بابا نے عید پر دیے تھے۔ بس میرا مولا میدان میں آیا، کشتوں کی پشتیں لگا دیے، لائنوں کو قتل کرتے تھے اور کہتے تھے، تم نے میرا عباس مجھ سے چھین میرے قاسم کو شہید کیا، میرے اکبر کو مارا، میرے اصغر تک کا خیال نہ کیا، یہاں تک کہ فوجی اشکیا کوفے کی دیواروں سے لگ گئی اور آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا اور عزم وفا کی گردن پر جھک گئے، اور پھر تیر اور نیزوں کی بارش، میرا مولا زین سے زمین پر آ گیا۔ عزاداران امام مظلوم آج کی شب رو رو کر آنکھیں اندھی ہو جائیں یا ماتم کرتے کرتے سینہ پھٹ جائے تو پھر بھی غم حسین کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں، آج کی شب سکینہ پیاسی تو ہے مگر کانوں میں گوشوارے ہیں اور نازک رخساروں پر تماچوں کے نشان نہیں ہے، کرتے کا دامن جلا نہیں اور سونے کے لیے بابا کا سینہ بھی ہے، مگر کل کا ہنگام جب مولا عباس کے شانے کٹ چکے ہوں گے، برچی علی اکبر کے سینے کو بوسہ لے چکی ہوگی، غریب زہرا زینب کا بھائی حسین بے گور و کفن لاشا پتھروں کے تلے ہوگا، سکینہ کی نازک رخساروں پر تماچوں کے نشان ہوں گے، کانوں سے لہو بہتا ہوگا اور دامن کو آگ لگ چکی ہوگی، خاندان رسالت کا لٹا خاندان، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ غربتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بغضائہ و تسلیماً لامرہ، الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔